अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ में हूँ डॉक्टर सानिया तारिक। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल की अगर हम बात करें, जिस तरह से आम आदमी की जो लाइफ है वो किस तरह से मुतासिर हो रही है, जो अफरा तफरी की सूरत हाल है पिछले 1 माह से हम देख रहे हैं, तो उस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राजा शबीर साहब, जो कि आम आदमी मूवमेंट एजेके के जनरल सेक्रेटरी हैं। उसके साथ साथ रिटायर्ड वो एक मुलाजिम हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। तो उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस सब सूरत हाल में एक आम आदमी किस तरह सफ़र कर रहा है, उसकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, सिचुएशन कैसे बेहतर हो सकती है और आज़ाद कश्मीर किस तरह से मुतासिर हो रहा है इस सारे जो सिनेरियो है और जो सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपके वक़्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर आम आदमी मूवमेंट के जनरल सेक्रेटरी हैं आप एजेके चैप्टर के, तो उसकी हैसियत से आप मौजूदा जो हालात हैं उनको किस नज़र से देखते हैं? क्या समझते हैं कि इस सब में किसका नुकसान हो रहा है सबसे ज़्यादा, और किस तरह से मतलब चीज़ें होनी चाहिए थी बट नहीं हो रही? सबसे पहले मैं कश्मीर डिजिटल का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका फ़राहम किया कि मैं अपने ख़यालात का इज़हार कर सकूँ, अपनी राय का इज़हार कर सकूँ। इसके लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जहाँ तक आपका सवाल है कि बहैसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आम आदमी मूवमेंट, मैं इस सूरत-हाल को किस तरीके से देख रहा हूँ। हमारी जो जमात है पाकिस्तान आम आदमी मूवमेंट उसका नाम है। ये आम आदमी की बेहतरी, फलाह बहबूद और उसके लिए ये जमात बनाई गई थी। वो कि आज़ाद कश्मीर में अभी तक ये रजिस्टर नहीं हो सकी है, लेकिन हमने 10 अजला में तंजीम साजी की है इसकी। और आज की जो मौजूदा सूरत हाल है, इस सारी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा आम आदमी पिसता जा रहा है। एक बंदा दिहाड़ीदार है, बड़ी मुश्किल से, आपको पता है कि महंगाई किस कदर है। ऐसे है। ये कोई पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है। ये जो थोड़ा अर्सा पहले अमेरिका, ईरान जो मामलात हुए उससे भी महंगाई बढ़ी। इसका सबका असर जो है वो आम आदमी पर ही पड़ रहा है। और दरमियान में हमारे यहाँ ये कुछ अर्सा से ये एक सिलसिला शुरू हो गया है, हड़तालें, एहतजाज, लॉकडाउन, इस तरह के सिलसिले शुरू हो गए हैं। वो सारा उसका जो असर है वो आम आदमी पर पड़ रहा है। इस वक्त में सच्ची बात है, हम दिन को लोगों में होते हैं, हमारा उठना बैठना लोगों के साथ है। हम सियासी वर्कर हैं, सियासी कारकुन हैं। हम लोगों की हालत देख के हमें बड़ा तरस आता है। हम कर तो कुछ नहीं सकते, हमारे पास कोई वसाइल तो नहीं है। ये चूँकि ये जो रियासतें हैं, मुल्क है, ये हुकूमतें चलाती हैं, ऐसे ही। लोगों के मामलात रियासतें करती हैं। लेकिन आज के इस तनाज़ुर में सिर्फ सबसे ज़्यादा नुकसान आम आदमी को हो रहा है। और मैं जितने अरबाब व इख्तियार हैं आज़ाद कश्मीर के, पाकिस्तान के, और ये जो लोग हड़तालों, एहतजाजों पर हैं, मैं सबसे मेरी ये गुजारिश होगी कि इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से इसको ख़त्म किया जाए, ताकि इसका असर जो आम आदमी पर पड़ रहा है, आम आदमी 2 वक्त की रोटी से मजबूर हो चुका है। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, 2 वक्त की रोटी पैदा करनी आम आदमी के लिए मुश्किल हो गई है। आपको पता है कि आजकल एजुकेशन कितनी महंगी है, बाकी घर चलाना कितना मुश्किल काम है। आप तो एक खातून हैं, आपको ज़्यादा मुझसे इल्म है, लेकिन क्या करें, लोग एक वक्त की रोटी खा के ही गुजारा कर रहे हैं। और शबीर साहब, आपने बात की कि हुकूमतें चलाती हैं निज़ाम और सारी चीज़ें, तो क्या समझते हैं इस सारे सिनेरियो में हमारी हुकूमत का किरदार आपके मुताबिक कैसा रहा? मतलब उनको चीज़ें जिस तरह से वो डील कर रहे हैं वैसे ही करनी चाहिए थी, वो मज़ीद बेहतर हो सकता था उनका किरदार? देखें, मैं बिल्कुल सच्ची बात करूँगा कि हमारी हुकूमतों का में किरदार की आप बात कर रहे हैं। एक तरफ तो एक यहाँ पे एक सिस्टम बना था, फिर हुकूमतों के साथ उनके मुज़ाकरात हुए। मैं कहता हूँ हुकूमतों ने बहुत नीचे जाके उनकी बातें मानी, तस्लीम किए उनके मुतालबात, अमल दरामद भी हुआ। ये मैं समझता हूँ कि हम कहीं वो कौम ना बन जाएं कि मन्नो सलवा जब लोगों को मिल रहा था ना, उन्होंने कहा नहीं हम दूसरी चीज़ें खाएंगे, टिक्के कबाब ये चीज़ें खाएंगे अल्लाह के यहाँ। हमें तो अल्लाह के फजल करम से सब कुछ मिल रहा था। लेकिन हुकूमत ने, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने लोगों की बात मानी, उसमें लोग शामिल थे, सारे लोगों की बात मानी, उनकी मुश्किलात कम करने की कोशिश की। अभी जो हालिया ये जो चला है, इस मरतबा जो सिलसिला चला है, उसमें मैं अपनी जो मालूमात है उसके हवाले से बात करूँगा। हुकूमत की जहाँ गलती है, हम बिल्कुल, हमारा काम ही यही है कि हम हुकूमत की गलती को भी बिल्कुल सामने लाएँ। जो एक इधर मुज़ाकरात का दौर चला, देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने एक तहरीक चलाई, 8 साल मैंने तहरीक चलाई। मैंने अपने लोगों को भी बचा के रखा और लोगों के मुतालबात भी पूरे करवाए और उनके जुमला मुतालबात पर अमल दरामद करवाया। उसमें बहुत से अदवार ऐसे आए कि जहाँ से जो बंदा लीड कर रहा होता है ना, उसकी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, उसको कहीं से बैक होना पड़ता है, क्योंकि उसको ये पता होता है कि यहाँ से मैं आगे जाऊँगा इसका नुकसान होगा। ठीक है। रियासत मां जैसी होती है,
کوئی بھی ریاست، خواہ یہ آزاد کشمیر ہے، پاکستان ہے، دنیا میں کوئی بھی ریاست ہے، اس ریاست کی اور ریاست کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات ملیں، ان کی زندگی آسان ہو نہ کہ مشکل ہو. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، دیکھیں جو عالمی حالات آئے پاکستان کے حوالے سے، ایک جنگ ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی جو بھارت نے مسلط کی، مودی نے، اس نے کسی اور وجہ سے اس نے کچھ اور سوچ کر مسلط کی تھی، اللہ کو کچھ اور منظور تھا. اس میں ہماری مسلح افواج پاکستان، میں بالکل کلیئر کٹ دو ٹوک یہ بات کہتا ہوں، 55 سال میری بھی عمر ہو گئی ہے، ہم نے تاریخیں یہ ہسٹری پڑھی ہے، سارا کچھ دیکھا ہے. جس طرح پاکستان نے بھارت کو شکست دی، یہ تو دنیا میں ایک، آج آپ دیکھ لیں امریکن صدر ٹرمپ صبح اٹھتے ہی پہلے فیلڈ مارشل کا نام لیتے ہیں، وزیراعظم پاکستان کا نام لیتے ہیں، ویسے تو نہیں لیتے ہیں، انہوں نے کچھ کر کے دکھایا ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، ہمیں صرف یہ ضرور سوچنا چاہیے، چونکہ ہمارے لوگ جذباتی ہو گئے ہیں، ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں جو باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں. یہ جو سیاسی قیادت ہے، میں ان کو بھی بالکل اس میں بری الزامہ نہیں کہوں گا. زیادہ فیلئر، زیادہ ناکامی یہ سیاسی لوگوں کی ہے جو اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ منسلک نہیں رکھ سکے. بہت سارے حلقے آزاد کشمیر میں ایسے ہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جہاں سے کوئی لوگ باہر نہیں گئے، چونکہ وہاں کے جو ایم ایل اے تھے انہوں نے لوگوں کے ساتھ مکمل رابطہ رکھا. بہت سارے حلقے ایسے ہیں جہاں سے لوگوں نے دیکھا کہ جب ہمارا نمائندہ ہمارا کام نہیں کر رہا ہے، یہ تو یہاں تو ایک ہے نا، انسانی فطرت ہے. ادھر ایک تقریر ہوتی ہے تو لوگ ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر میں نے اگر کہا کہ میں آپ کو یہ دیتا ہوں، لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے. سب لوگوں کو، سارے لوگ اگر اتنے سمجھدار ہوں تو پھر یہ سیاسی قیادت کا اس حد تک میں ضرور کہوں گا کہ ان کا فیلئر ہے کہ انہوں نے جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کام بھی انہوں نے کیے، یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کام نہیں کیے، کام بھی کیے تو لوگوں کو بھی اپنے ساتھ نہ ملا سکے، نہیں ملا سکے. اچھا، اس احتجاج کے اگر ہم دیکھیں حالات کی وجہ سے ہمارا اوورال دیکھا جائے تو معاشی لحاظ سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے ایک عام آدمی کا، لیکن ایک انڈسٹری جس کا شاید پیک ٹائم تھا ٹورزم، تو اس میں جتنے بھی لوگ اس سے وابستہ ہیں ان سے جب بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہمارا بہت نقصان ہو گیا. تو اس حوالے سے بھی کبھی کسی نے آپ کو اپروچ کیا یا آپ کی کسی کی سے بات ہوئی ہو، یا آپ کو کوئی اندازہ ہو، کوئی فگرز آپ کے پاس ہوں کہ کتنا نقصان ہوا ہے یا کتنا لوگ افیکٹ ہوئے ہیں؟ میری تقریباً ہر روز ایک دو لوگوں سے بات ہوتی ہے یہ ٹورزم کے حوالے سے. میں آپ کو گزارش کروں آپ سے کہ آزاد کشمیر ایک ایسا علاقہ ہے، یہاں قدرتی ایک ٹورزم کا جو ہے نا، ٹورزم کے حوالے سے سب سے بیسٹ ہے، قدرتی اللہ کی طرف سے یہ ایسا بنایا گیا ہے. اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مزدور سے لے کے ایک پوائنٹ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ادھر آگے دلائی ایک پوائنٹ ہے، وہاں سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں، دن کو مزدور بھی کام کرتے ہیں، گراری والا کام کرتا ہے، دوسرا کرتا ہے، 100-200 بندہ وہاں سے متاثر ہو گیا ہے. اس کے بعد ایک ریڑھی والا، جب ٹورسٹ آتے ہیں تو ریڑھی والے کا کام بھی چلتا ہے، وہ متاثر ہو گیا ہے. ایک ہوٹل والا متاثر ہو گیا، ایک دکاندار متاثر ہو گیا. اگر آپ سچ پوچھیں نا، یہ اربوں میں 2-3 ارب روپے کا یہ نقصان ہوا ہے. جو لوگ ہوتے ہیں نا، میں آپ سے گزارش کروں کہ نیلم ویلی میں لوگوں نے لاکھوں کروڑوں روپے لگائے ہیں، انویسٹمنٹ کی ہے، کوئی پاکستان سے آگے کی ہے، کوئی ادھر سے کی ہے. انہوں نے اسی لیے کیا کہ ایک سیزن ہوتا ہے ٹورسٹ آنے کا، 2-3 ماہ کا سیزن ہوتا ہے، وہ 2-3 ماہ اسی طرح، یہ تیسری مرتبہ ایسا ہو رہا ہے، 2-3 ماہ اسی طرح گزر رہے ہیں. یہ جس انڈسٹری کی آپ بات کر رہی ہیں، ان کا تو پٹھا بیٹھ گیا، یہ تو بالکل اٹھنے کے قابل نہیں ہے. یہ اتنے مقروض ہو گئے. میرے ایک دوست ہیں، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، بہت اچھی زندگی ان کی گزر رہی تھی، بہت لوگوں کو اکاموڈیٹ وہ کر رہے تھے، وہ ساتھ، یہ اپنے ملازمین کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اس کے علاوہ بہت جو اس کے مستحق لوگ تھے ان کو اکاموڈیٹ کر رہے تھے، لیکن وہ آج خود اس پوزیشن پہ چلے گئے ہیں کہ وہ خود مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں. اس سے بہت بڑی تباہی ہوئی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں ان حالات میں انتخابات ممکن ہو سکیں گے، نہیں ہوں گے؟ الیکشن کمپینس تو چل رہی ہیں پولیٹیکل جو ہماری پارٹیز ہیں ان کی، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، کامیاب ہوں گے؟ انتخابات کا انعقاد ہو جائے گا ممکن یا نہیں ہو سکے گا؟ دیکھیں، اس حوالے سے میری بالکل صاف اور زوٹو کی میری گزارش ہے کہ انتخابات ہر صورت میں ہونے چاہیے. انتخابات کا تسلسل کسی صورت رکنا نہیں چاہیے. یہ تسلسل اگر رک گیا نا تو ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا انتخابات نہیں ہونے چاہیے، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں. ہم اپنے ساتھ وہ کر رہے ہیں جو جس کا ہمیں اندازہ اس کے بعد ہوگا، چونکہ ہر بندہ نہیں سمجھتا ہے. انتخابات ہر صورت ہونے چاہیے، اور میرا یقین ہے اپنا، چونکہ میرا اللہ پر مکمل بھروسہ ہے. حکومت پاکستان سے میری اپیل بھی ہے، پاکستان کے ذمہ داران سے میری اپیل ہے، اور میں یہاں سے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے اپیل کروں گا، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان شہباز شریف صاحب سے اپیل کروں گا، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان آصف زرداری صاحب سے اپیل کروں گا، چونکہ یہ تینوں بڑے لوگ ہیں کہ جو چھوٹے موٹے معاملات ہیں ان کو خود وہ دیکھیں.
ٹھیک ہے. اگر میں ایک بات اور بھی کرتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ یا کوئی نادان غلطی کر دیتا ہے نا، اس کے کان کھینچے جاتے ہیں، اس کو نکالا نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور میں ایک بات اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں بالکل یہاں بیٹھ کے، میرا ایمان ہے پاکستان. کیا ہے؟ میرا ایمان ہے سب سے پہلے پاکستان اور پاک فوج. یہ میرا اسی طرح کشمیریوں کا، جو کشمیری ہیں نا، موسٹلی میں 99% یہ کہتا ہوں کہ کشمیری پاکستان کو اپنے سے پہلے سمجھتے ہیں، اور کشمیریوں کو پاکستان فوج پر اتنا فخر ہے جتنا پاکستانیوں کا ہے. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، نادان لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں نادان لوگ ہیں. باقی میں کسی پر کوئی نہ الزام لگاتا ہوں نا کہ کچھ نادان لوگ ہیں. نہیں، آپ بتا سکتے ہیں اس بحران سے نکلنے کا طریقہ؟ ایسی بات ہے اس کا طریقہ بالکل میں تو یہ کہہ سکتا ہوں، دیکھیں نا، پاکستان بہت بڑی ریاست ہے، 24 کروڑ کا ملک ہے. اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایٹمی ملک ہے جو پوری دنیا پر اس وقت راج کر رہا ہے. پوری دنیا پاکستان پر ٹرسٹ کر رہی ہے. پوری دنیا پاکستان کو اپنا جرگیدار بنا رہی ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. یہی پاکستان تھا جس کو انڈیا کیا کہتا تھا، بیکاری ہیں یہ بھیک مانگتے ہیں. آج پوری دنیا انڈیا کی طرح، آج بھارت ہم سے کتنا بڑا ملک ہے، ہمارا دشمن ہے کدھر کھڑا ہے آج. میں اس پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے پورا یقین ہے پاکستان کی ریاست، پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے صدر پاکستان، اور بطور خاص فیلڈ مارشل جو عاصم منیر ہیں، وہ آزاد کشمیر کے معاملات کو خود دیکھیں گے، اور اگر کسی طرح سے کوئی کمی کوتاہی ہے وہ اس کو درگزر کر کے اس معاملے کو ٹھیک کریں گے. ٹھیک وہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ٹھیک وہ کر سکتے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس معاملے کو دیکھیں گے ضرور انشاءاللہ. اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جلد از جلد سیٹل ڈاؤن ہوں گی، کیونکہ بہت زیادہ عرصے تک اگر چیزیں اس طرح سے چلتی رہی تو نقصان دونوں طرف سے، اور زیادہ تر جو عام عوام ہے اس کا ہوگا، جس طرح آپ نے بات بھی کی. تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میں آخری ایک بات کر سکتا ہوں، آخری ایک بات میں کر سکتا ہوں. دیکھیں، ہمارے کشمیریوں نے لاکھوں جانیں قربان کی ہیں مملکت خدا داد پاکستان کے لیے. صحیح. ہمیں اس پر فخر ہے، ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہمیں اس پر فخر ہے، ہم پاکستانی اپنے آپ کو کہتے ہیں. اور ہماری عصمت دری ہوئی ہے، ہزاروں ہماری مائیں بہنیں بیٹوں کی عصمت دری ہوئی ہے. ہزاروں لوگ ہمارے، کسی کی ٹانگ کٹ گئی ہے، کسی کا آنکھ چلی گئی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ، ہزاروں نہیں لاکھوں کی بات کر رہا ہوں. 70 سال سے ہم پاکستان کے لیے قربانی دے رہے ہیں. ہمارا مشن اور مقصد کیا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، یہ ہمارا مشن اور مقصد ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے، میں بالکل یہ ببانگ دل یہ بات کہتا ہوں، کوئی یہ کہتا ہے کہ کشمیری کوئی پاکستان کے حوالے سے کوئی بندہ ہو سکتا ہے، کسی کی سوچ ہو سکتی ہے کوئی، لیکن میں 99% یہ کہتا ہوں کہ کشمیری پاکستانی ہے، اور اپنے آپ کو پہلے پاکستانی بعد میں کشمیری سمجھتے ہیں. پاکستان کے جو ذمہ داران ہیں ان کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے. بس میں اتنی گزارش کروں گا. ایسا ہی ہے، اور بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ تھے شبیر صاحب جو بتا رہے تھے کہ آزاد کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس بحران سے نکلنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، اور ایک عام آدمی کی زندگی کس طرح سے متاثر ہو رہی ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان.